بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے گھر میں برکت آتی ہے۔ جو درود شریف پڑھنے کا عادی ہو جائے اللہ اسے فرشتوں کے سائے میں لے آتا ہے۔ درود شریف ایسی کنجی ہے جو مقفل دعاؤں کے دروازے کھلوا دیتی ہے۔ دعا وہ روشنی ہے جو دل کی تاریکی کو مٹا دیتی ہے اور انسان کو زندگی کے ہر طوفان میں حوصلہ فراہم کرتی ہے۔ جس دل میں دعا کی طاقت ہو وہاں مایوسی کا سایہ نہیں ٹھہرتا، کیونکہ دعا اللہ کی مدد کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اپنے گھر کے راز، اپنی تجارت کا نقصان اور فائدہ اور اپنی ضرورت کا ہر معاملہ سب پر ظاہر نہ کرو، یہ تمہارے نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ جس نے خود گمراہی کا راستہ منتخب کیا ہو اسے کوئی دوسرا ہدایت نہیں دے سکتا، چاہے جس قدر کوشش کیوں نہ کی جائے۔ ٹوٹے دلوں کا صرف ایک ہی سہارا ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے جو جوڑنے میں سب سے ماہر ہے اور زخموں پر مرہم رکھنے والا ہے۔ کپڑے انسان کے بدن کو ڈھانپتے ہیں جبکہ گفتگو انسان کی شخصیت کو ڈھانپتی ہے، اس لیے الفاظ ہمیشہ سوچ سمجھ کر ادا کرنے چاہیے۔ دین پر عمل کرنا عزت بڑھانے کا سبب بنتا ہے۔ سلام کرنا، مجلس میں کسی کو جگہ دینا اور لوگوں کو ان کے اصل نام سے پکارنا بھی دین کے آداب ہیں۔ ایک بات پر ہمیشہ ایمان رکھو کہ جب کوئی انسان ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ خود اسے ہم سے دور کر دیتا ہے، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے۔ جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ مصیبتوں سے نہیں گھبراتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہر آزمائش میں کوئی بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ تمہارا پروردگار بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، لیکن انسانوں میں سے اکثر شکر ادا نہیں کرتے۔ اپنی مصیبتوں کو چھپاؤ تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو، کیونکہ صبر کرنے والوں کے لیے اجری عظیم ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، کیونکہ موت کی یاد دل کو نرم کر دیتی ہے اور انسان کو حقیقت کے قریب لے آتی ہے۔ جو زندگی دین کے مطابق نہیں ہوتی وہ دراصل ذلت کی زندگی ہوتی ہے، خواہ اس میں کتنا ہی مال اور دولت اور شہرت کیوں نہ ہو۔ دوستی کا بوجھ اور بھرم صرف وہی لوگ اٹھا سکتے ہیں جن کا ظرف سمندر جتنا وسیع ہو۔ دعا کریں کہ اے اللہ، مجھے اس راستے پر چلا جو مجھے سیدھا تیری طرف لے جائے۔ آمین۔ جو شخص اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھتا ہے وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ راز کا فاش ہونا نقصان کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر میرا علم مجھے انسان سے محبت کرنا نہیں سکھاتا تو ایک جاہل مجھ سے 1000 درجہ بہتر ہے، کیونکہ اصل علم وہ ہے جو انسانیت کا درس دے۔ پریشان مت ہوا کرو، ٹھوکر انہیں ہی لگتی ہے جنہیں اللہ تھامنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تنہا انسان کو کبھی کمزور نہ سمجھو، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے وہ دراصل اللہ تعالیٰ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ نصیب بدل جاتے ہیں لیکن دعائیں ہمیشہ راستہ دکھاتی ہیں، بس یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہو، وہ رب ہے اور وہ اپنے بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اپنی عزت کی حفاظت کے لیے تنہائی پر خوش رہو، کیونکہ بعض اوقات تنہائی انسان کو طاقت دیتی ہے۔ قیامت کے روز جب کفار حضرت علی علیہ السلام کا مقام دیکھیں گے تو ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ کے فیصلے حق اور عدل پر مبنی ہوتے ہیں۔ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہی حق کا فیصلہ ہوتا ہے۔ سچا عاشق اپنے دل کے درد اور قربانی سے پہچانا جاتا ہے، کیونکہ محبت قربانی مانگتی ہے۔ دل کی بیماری جیسی کوئی بیماری نہیں، کیونکہ دل کی سختی انسان کو رب سے دور کر دیتی ہے۔ اللہ نے ہم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں مانگا، اس لیے کوشش کرتے رہو اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ ایسے دوست سے ہاتھ دھو لینا بہتر ہے جو تمہارے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہے، کیونکہ وہ دوست نہیں بلکہ دشمن کا ساتھی ہے۔ اگر دنیا کو فتح کرنا چاہتے ہو تو اپنے لہجے کو نرم رکھو، کیونکہ لہجے کا اثر تلوار سے بھی زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ جب تم بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کرو تو یقین کر لو کہ کہیں نہ کہیں کوئی تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ سنی سنائی باتوں پر فوراً یقین نہ کرو، کیونکہ جھوٹ سب سے زیادہ تیزی سے پھیلتا ہے۔ اللہ نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے زیادہ خوبصورت رکھی ہے، بس اللہ پر یقین رکھو، وہ ہمیشہ تھامے گا۔ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، میں تمہیں عورتوں کے بارے میں اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ دولت سے انسان کو جو عزت ملتی ہے وہ دراصل دولت کی عزت ہوتی ہے، جیسے ہی دولت ختم ہو وہ عزت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھے اعتماد سے بھروسہ کریں اور وہ ہمیں ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔
اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا، جس نے کسی مومن کے بارے میں ایسی بات کہی جو اس میں موجود نہ تھی تو اللہ اسے جہنمیوں کے پیٹ میں ڈال دے گا، یہاں تک کہ وہ اپنی بات سے باز نہ آ جائیں۔ مجھے اس وقت اللہ کے انصاف پر یقین آیا جب میں نے دیکھا کہ محل کے بستر پر سونے والے اور خالی زمین پر سونے والے دونوں کی قبر ایک جیسی ہوتی ہے۔ پیٹ میں آگ ہو تو دل میں سکون کہاں آتا ہے، اور جب رزق حلال نہ ہو تو سکوین قلب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ زندگی میں اگر ساتھ دینے والے بے بس ہو جائیں تو انہیں چھوڑا نہیں جاتا بلکہ سہارا دیا جاتا ہے۔ کبھی کسی کا عیب ظاہر نہ کرو اور دل کے راز محفوظ رکھو، کیونکہ راز امانت ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں مضبوط ایمان اور تقوی، دل کی پاکیزگی، اچھی صحت اور نیک امال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سلام ہو ان پر جو اپنے بچوں کی پڑھائی کا خرچ اٹھاتے ہیں اور ان کی نمازوں کی فکر کر کے ان کی آخرت سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ زندگی کے سفر میں آنے والا اندھیرا غار کا نہیں بلکہ سرنگ کا ہوتا ہے، جس کے اگلے سرے پر ہمیشہ روشنی ہوتی ہے، مگر یہ بات حوصلے کے ساتھ چلتے رہنے والے ہی جان سکتے ہیں، مایوس ہو کر بیٹھ جانے والے نہیں۔ میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود ہار نہ مان لے۔ زندگی میں کامیابی اور سکون حاصل کرنے کے لیے انسان کو بعض چیزوں پر قابو پانا اور ان پر سمجھوتا کرنا ضروری ہے۔ اگر یہ چیزیں قابو میں نہ آئیں تو زندگی مشکلات اور ناکامیوں سے بھری رہتی ہے۔ یہ وہ 3 چیزیں ہیں جن پر سمجھوتا کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 1، جذبات پر سمجھوتا کرنا۔ انسان کے جذبات اس کی زندگی کا سب سے طاقتور پہلو ہوتے ہیں، لیکن اگر یہ بے قابو ہو جائیں تو بڑے نقصان کا سبب بنتے ہیں۔ جذبات میں بہہ کر کیے گئے فیصلے اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں۔ غصہ اور حسد اور انتقام کی آگ انسان کی کامیابی کا راستہ روک دیتی ہے۔ جذبات کو قابو میں رکھنے والا انسان ہر مشکل کا سامنا ہوش مندی سے کرتا ہے اور بہتر فیصلے لیتا ہے، اور کامیابی ہمیشہ انہی لوگوں کا مقدر ہوتی ہے جو اپنے جذبات پر حکمرانی کرنا جانتے ہیں۔ نمبر 2، انا پر سمجھوتا کرنا۔ انا ایک ایسی دیوار ہے جو رشتوں، کامیابی اور ترقی کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ انا کی وجہ سے انسان معافی مانگنے اور معاف کرنے سے محروم رہتا ہے۔ ضد اور غرور کی وجہ سے اچھے مواقع ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ جب انسان اپنی انا کو توڑ کر عاجزی اختیار کرتا ہے تو نئے راستے کھلتے ہیں۔ کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو اپنی انا پر قابو پاتے ہیں اور حقیقت کو قبول کرتے ہیں۔ نمبر 3، توقعات پر سمجھوتا کرنا۔ زیادہ توقعات ہمیشہ دل کو توڑتی ہیں اور انسان کو مایوس کرتی ہے۔ دوسروں سے غیر ضروری امیدیں رکھنا اکثر دکھ اور تکلیف کا سبب بنتا ہے۔ جب انسان توقعات کو کم کرتا ہے تو وہ چھوٹی خوشیوں کی قدر کرنے لگتا ہے۔ اپنی محنت پر بھروسہ کرنے والا انسان دوسروں پر انحصار نہیں کرتا اور کامیابی کی راہ پر چلتا ہے۔ کامیاب لوگ ہمیشہ اپنی توقعات کو حقیقت کے مطابق رکھتے ہیں، اس لیے وہ خوش اور مطمئن رہتے ہیں۔ ان 3 چیزوں یعنی جذبات اور انا اور توقعات پر سمجھوتا کرنے والا انسان نہ صرف ناکامیوں سے بچتا ہے بلکہ کامیابی، سکون اور خوشی کی حقیقی منزل تک پہنچتا ہے۔ عقلمندی یہ نہیں کہ انسان کے پاس سوال نہ ہو، بلکہ اصل عقل یہ ہے کہ انسان ہر آنے والی تبدیلی کے ساتھ خود کو ڈھالنا سیکھ لے۔ کبھی کسی کے صبر کو مت آزماؤ، کیونکہ جو شخص خاموش ہو کر سب کچھ سہ رہا ہوتا ہے وہ اندر سے سب سے زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ زندگی وہ نہیں جو ہم خوابوں میں سوچتے ہیں، بلکہ زندگی وہ ہے جو ہم حقیقت میں برداشت کرتے ہیں اور جسے ہم صبر سے جیتے ہیں۔ جس رشتے میں عزت نہ ہو وہاں خاموشی سب سے باوقار اور بہترین جواب ہے۔ انسان کی عظمت گرنے میں نہیں بلکہ ہر بار گرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کے حوصلے میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر زندگی میں خوشی اور مزہ نہ ہو تو وہ ایک المیہ اور بوجھ بن جاتی ہے۔ عقلمند لوگ تعلق کسی کی صورت اور شکل دیکھ کر نہیں بلکہ اس کی سوچ اور کردار دیکھ کر بناتے ہیں۔ جو لوگ تمہیں بے وجہ چھوڑ کر چلے گئے ان کی واپسی کا انتظار مت کرو۔ اپنی قدر پہچانو اور آگے بڑھو، کیونکہ تمہاری منزل ان سے کہیں آگے ہے۔ ہر وقت خاموش رہنا بھی بعض اوقات جیت کی سب سے بڑی علامت ہوتی ہے۔ سکون سب سے بڑی نعمت ہے، اور جسے یہ نعمت نصیب ہو جائے وہ واقعی دنیا کا سب سے امیر شخص ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز تقدیر میں لکھی جا چکی ہے،
وہ بھی سڑک پار کرنے سے پہلے دونوں طرف دیکھتے ہیں، کیونکہ انسان کو اپنی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے۔ انسان بدل جاتا ہے جب وہ دوسروں کی تسلی تلاش کرتا ہے لیکن خود کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ وقت کسی کا نہیں ہوتا لیکن وقت سب کو بدل دیتا ہے۔ خاموش لوگ اکثر وہ باتیں سوچتے ہیں جو بولنے والے کبھی سمجھ بھی نہیں پاتے۔ امید کا مطلب یہ نہیں کہ سب کچھ آسان ہوگا، بلکہ امید کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے۔ اچھا وقت سب کے پاس آتا ہے لیکن برا وقت برداشت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ رشتے صرف محبت سے نہیں بلکہ سمجھداری اور برداشت سے نبھائے جاتے ہیں۔ جب تک خود پر یقین نہ ہو دنیا تمہیں کبھی قبول نہیں کرے گی۔ چاہے زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو، ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جو تم کر سکتے ہو اور اس میں کامیاب بھی ہو سکتے ہو۔ نماز اور تکبیر کی طاقت اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب انسان کے پاس کچھ بھی نہ ہو پھر بھی وہ اپنے رب پر یقین رکھتا ہے۔ تمہارا ایمان اور تمہاری تکبیر تمہاری سب سے بڑی طاقت بن سکتی ہے اگر تم اس کی حقیقت کو سمجھ لو۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی اصل پہچان خود کرے، ورنہ لوگ تمہیں اپنی سوچ کے مطابق ڈھال لیں گے۔ ہر سورج کا طلوع ہونا ایک نئی صبح اور ایک نئی امید کا وعدہ ہوتا ہے۔ انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا غرور اور فریب ہوتا ہے جو اسے سچائی سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ کی عطائیں کبھی ختم ہونے والی نہیں ہوتی، طلب کرنا بندے کا کام ہے۔ مصیبت کا مقابلہ صبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ بہترین صبح وہ ہے جو اللہ کے ذکر سے شروع ہو۔ ہر زخم کی دعا ہے مگر برے اخلاق کی کوئی دوا نہیں ہے۔ مخلصی کی طلب ہو تو پہلے خود خالص بننا پڑتا ہے۔ بہو اور داماد اور خربوزے کا آخر تک پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیسے نکلیں گے۔ حسد در اصل اعلان ہے اس بات کا کہ میں پروردگار کی تقسیم پر راضی نہیں ہوں۔ تصویر اور تصور ہمیشہ خوبصورت ہوتے ہیں۔ کسی سے اتنا ہی ملو جتنا وہ اب سے ملنا چاہتا ہے۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ لوگ نگاہ کی طرح ہوتے ہیں، وہ ساتھ ہوں تو اندھیروں میں بھی راستے مل جاتے ہیں۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کے بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ محبت چہروں سے نہیں، دلوں سے اور روح سے کی جاتی ہے۔ چہرے تو بدل سکتے ہیں لیکن روحیں ایک جیسی ہی رہتی ہے۔ فرمان آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ ہے۔ پہلوان وہ نہیں جو لوگوں کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو پانے میں کامیاب ہو جائے۔ جب گرمی چلی جاتی ہے تو لوگ سایہ دار درختوں کو بھول جاتے ہیں۔ چاہنے والوں کو بتا دو عزت اللہ کی ذات دیتی ہے۔ جن کو چھوڑنا ہوتا ہے وہ دن اور رات نہیں دیکھتے، اور جن کو نبھانا ہوتا ہے وہ پھر حالات نہیں دیکھتے۔ اپنے وہی ہوتے ہیں جنہیں درد کا احساس ہو، ورنہ حال تو راستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ اپنے زبان کو قابو میں رکھو، عزت کے قابل ہو جاؤ گے۔ لوگ خود خالص ہونا پسند نہیں کرتے مگر تلاش مخلص لوگوں کی کرتے ہیں۔ نفرت کرنے کا بھی ہمارا الگ ہی انداز ہے، ہم جس سے نفرت کرتے ہیں اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ اپنے پیچھے پڑے دشمن کو ہاتھ لگائے بغیر تباہ کرنے کے لیے 3 ایسے اصول ہیں جو نہ صرف آپ کو محفوظ رکھتے ہیں بلکہ دشمن کو خود اس کے اعمال کے بوجھ تلے کچل دیتے ہیں۔ سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ دشمن کی چالوں کو ضرور سمجھیں لیکن اس پر رد عمل ظاہر نہ کریں۔ خاموشی اور صبر دشمن کے لیے سب سے بڑا زہر ہے، کیونکہ جب اسے کوئی جواب نہیں ملتا تو اس کی سازشیں خود ہی بے اثر ہو جاتی ہیں۔ آپ کے صبر سے دشمن کی طاقت کمزور پڑتی ہے اور وہ اپنی ہی نفرت میں جلن کا شکار ہونے لگتا ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے پر توجہ دیں اور کامیابی کی طرف بڑھیں۔ دشمن کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کی رکاوٹوں کے باوجود آپ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اپنی کامیابی کو اپنی ڈھال بنا لیں، کیونکہ دشمن کے لیے سب سے بڑا بدلہ یہ ہے کہ آپ خوش، مطمئن اور کامیاب رہیں۔ تیسرا اور سب سے طاقتور اصول یہ ہے کہ دشمن کے لیے دل سے بد دعا نہ کریں بلکہ دعا کریں کہ وہ اپنی غلطیوں کا انجام خود دیکھے۔ دعا کی طاقت ایسی ہے جو خاموشی سے دشمن کے راستے میں کانٹے بچھا دیتی ہے۔ اس کے اعمال کا نتیجہ خود اس کے سامنے آ جاتا ہے اور وہ اپنی ہی چالوں میں الجھ کر تباہ ہو جاتا ہے۔ کامیابی کے لیے محنت ضرور کریں لیکن محنت پر بھروسہ نہیں، کیونکہ اللہ کے فضل کے بغیر کامیابی ممکن نہیں ہے۔
اور محنت پر بھروسہ رکھنا اور دعا کو چھوڑ دینا تکبر میں آتا ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، ہم سب کے گھروں میں سکون اور برکت عطا فرما اور ہم سب پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، ہر پریشانی اور مشکلات دور فرما دے، اور ہم سے راضی ہو جا اور ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ آمین سم آمین۔